اللہ کا کرم ہے. اعلیٰ حضرت کے ایک میں پڑھ رہا تھا واقعہ میں حضرت میں مہاراج کی کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. مہاراج کی مسند سجادگی پر شمس مہررہ ہیں. مسند سجادگی پر شمس مہررہ ہیں. کسی کو مرشد کی تلاش ہوئی. کسے ہوئی؟ شاعر الحق شاہ عبد المجید بدایونی کو مرشد کی تلاش ہوئی. جب مرشد کی تلاش ہوئی تو بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی ان کے بھائی کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ مہاراج شریف تشریف لائے اور مسند سجادگی پر آل احمد اچھے میاں تشریف رکھتے ہیں. مریدین، متوسلین، معتقدین کا مجمع ہے. حضور اچھے میاں بیٹھے ہوئے کبھی تعویذ کر رہے تھے، کبھی پھونک رہے تھے، کبھی پانی پڑ رہے تھے. تو شاہ نور صاحب فرمایا اونچی دکان ہے پھیکا بھگوان ہے. اونچی دکان ہے، لوٹ کر بدائی تشریف لے گئی. بڑے سرکار سلطان العارفین کی حاضری تھی. غنودگی آئی. خواب میں دیکھتے ہیں کہ سید الافراد سلطان البغداد ابو محمد معین الدین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں تشریف لائے. ساتھ میں بابا فرید ہیں. بولے فرید اس کا ہاتھ پکڑ کر کے مرشد کے ہاتھ میں دو. بابا فرید نے ہاتھ پکڑا اور اچھے میاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. سرکار اچھے میاں کے ہاتھ میں پلٹ کر واپس آئے. بولے سرکار مرید کر دیجیے. مرید کیا. مرید کرنے کے بعد بولے مولوی اب تو اونچی دکان ہے پھیکا بھگوان نہیں. آپ کو اونچی دکان اور پھیکا بھگوان نہیں ہے. دکان بھی اونچی ہو بھگوان بھی اونچا ہے. پھر سرکار لگ بھگ 35 سال محرہ میں رہے. بدایوں جاتے ہی نہیں تھے. اور جب اعلیٰ حضرت کو تلاش ہوئی تھی مرشد کی خانقاہ میں، ادھر خانقاہ میں تشریف لے گئے. پھر جب مرشد کی تلاش تو پھر حضور تاج الفخر بدایوں نے تشریف لے گئے. بولے آئیے ہمارے پیرانے میں چلیے. مہاراج شریف تشریف لائے. آل رسول احمدی فرماتے ہیں مولانا ہم نے تمہارا کئی دن سے انتظار کر رہے ہیں. گئے. 2 باتیں بتاؤں گا پھر سلام پڑھوں گا. گئے، بیعت کیا. بیعت کر کے خلافت دی. سرکاری نور پکار اٹھے آپا صاحب آپ کے خانوادے کا تو یہ قاعدہ نہیں کہ خلافت فوراً دے دی جائے. ریاضت تو عبادت ہوتی ہے. بولے میاں صاحب، وہ آپا صاحب کو کہ میاں صاحب یہ 22 سال کے جو نوجوان آئے ہیں دل صاف و شفاف لے کے آئے ہیں، نسبت کی ضرورت تھی، نسبت دے دی. اب سنیوں، میرے پیارے سنیوں، اعلیٰ حضرت کے دل کو بھی دیکھو، آل رسول کی آنکھ کو بھی دیکھو. آل رسول کی آنکھ دیکھ رہی ہے، دل پسلیوں کے بیچ میں ہے، وہ صاف و شفاف ہے. اب حضرت سجادگی سے نکلے تو خدام کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. پھر دیکھا، پھر اللہ کا. بولے یہ کیا ماجرا ہے؟ 2 آل رسول. فرق یہ تھا ایک کی داڑھی کالی تھی اور ایک کی سفید تھی. وہ بات ہوئی لالی میرے لال کی تت دیکھو تت لال، اور لالی دیکھن میں گئی میں لال. اس طرح اعلیٰ حضرت بیعت ہوئے، سمجھے؟ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر سرکار مفتی اعظم کو خلافت 6 مہینے کی عمر میں. سرکار مفتی اعظم کو ملامت اور راوت 6 مہینے میں عطا کر دی گئی. ان کے زمانے میں ان جیسا مرشد نہیں تھا. سنو، سرکار نور سے ایک ہی وسیلے سے مل جاتا ہوں. سرکار مفتی اعظم، سرکار نور. سنو، میرے پیروں میں کوئی جاہل نہیں ہے. میرے پیروں میں ولیوں کی خطبوں کی لائن لگی پڑی ہے. کیسے؟ مفتی اعظم میرے پیر. مفتی اعظم کے پیر کون؟ ابن ولی 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 ابن ولی. پھر بغداد، پھر کربلا، پھر مولا علی، پھر سرکار.
بغداد، بغداد سے کربلا، کربلا سے نجف، نجف سے مدینہ. الحمدللہ. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ میں نے دامن پکڑا سرکار مفتی اعظم. حضرت ہم کبھی بچوں سے کہتے ہیں مدرسوں کے پہلے تھی جب وہ نجی گفتگو ہوتی ہے بچوں سے کہ ہماری آنکھیں دیکھا کرو، ہماری آنکھیں بڑی برکتی ہیں، ہماری آنکھیں دیکھا کرو. تو بچے کہتے چشمہ تو اتارو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم دلیل دیتے ہیں. ہم نے مفتی اعظم کو دیکھا، ہم نے مجاہد ملت کو دیکھا، ہم نے برہان ملت کو دیکھا، ہم نے مفتی اعظم کانپور کو دیکھا، ہم نے سید العلماء کو دیکھا، ہم نے اصل علماء کو دیکھا، ہم نے وارث پنجند کو دیکھا، ہم نے اکابر علماء اکرام کو دیکھا، ہم نے حضرت تاج الشریعہ کو دیکھا، ہم نے مفتی شریف اللہ کو دیکھا، ہم نے صوفی نظام الدین کو دیکھا، ہم نے بحر العلوم کو دیکھا. ہم نے اتنے علماء کی، اتنے ولیوں کی زیارت کی ہے کہ دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھیں برکتی ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں برکتی ہو گئی. یہ بچوں سے نجی گفتگو ہوتی ہے، صرف بچے ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں جب کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال اپنی نسبتوں کو مضبوط کرو، اپنی سنیت کو مضبوط کرو، سمجھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سنیت پہ قائم رکھے. آمین. اور بیٹا ایک بات دھیان رکھنا، کچھ رہے یا نہ رہے، مرتے وقت اعلیٰ حضرت کے دامن مضبوطی سے تھامو، کیونکہ حضور احسن علماء نے وقت وصال فرمایا تھا اگر برکاتی ہو تو اعلیٰ حضرت سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہو تو برکاتی ہو، نہیں ہو تو ہم ذمہ دار نہیں. آج ہم بھی یہی اعلان کرتے ہیں اگر برکاتی ہو تو اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو تو برکاتی ہو، اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو جا کے کوئی اور پیر تلاش کر لو. اور کوئی پیر تلاش کر لو. اگر ہم سے مرید، خیر ہم سے جیسے یہ مرید جس طرح ہوئے ہو، اگر ہم سے مرید ہو، ہمارے مرید ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہو تو ہم تو اپنی مریضی سے خارج کرتے ہیں. جا کے کسی بھی پیر سے مرید ہو جاؤ، بہت پیر ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن اگر ہم سے مرید ہو، لیکن ایک بات ہے، یہ تو ایک بات ہوئی. وہ دوسری بات ہے اگر ہم سے مرید ہے یا امین ملت سے مرید ہے تو قسم خدا کی تمہاری گھٹی میں مسئلہ اعلیٰ حضرت پلا دیا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد. تیری الفت میرے مرشد نے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا، تیرے زبا تیرا آئینہ حق نما احمد رضا. اور نعرے شیرانہ جب تیرا گونجا قلب نجدی پھٹ گیا احمد رضا. تیرے مرشد میرے اجداد اکرام، ان کو تجھ پر ناز تھا. آپ ناز کرتے ہو نا، ہمارا پیر کیا تھا سب سے اچھا، ہمارا پیر، ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کریں. ہاں یہ بھی قسمت اعلیٰ حضرت ہے. بولے اب تک ایک فکر تھی کہ رب پوچھے گا کیا لائے ہو، آج فکر دور ہو گئی. جب رب پوچھے گا کیا لائے ہو تو کہوں گا احمد رضا لایا ہوں. اللہ سبحان اللہ. آج بدینی بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے، نبی معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین کا صدقہ ہے، حضور صاحب البرکات کا فیضان ہے. سمجھے. میں اسی گدی کا سجادہ ہوں جس سے مفتی اعظم وابستہ تھے اور جس سے اعلیٰ حضرت وابستہ تھے. وہی گدی ہے میرے پاس، سرکار نور کی گدی ہے. میں اس گدی کے قابل نہیں ہوں، میں اس گدی کے قابل نہیں ہوں، قسم خدا کی اس گدی کے قابل نہیں ہوں، لیکن گدی وہی ہے جو سرکار نور کی اور سرکار مفتی اعظم اور سرکار اعلیٰ حضرت کی گدی سے وابستہ تھے. ارے قسم خدا کی یار، اعلیٰ حضرت کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا مفتی اعظم، اس کی دین بھی سمجھ گئی. اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں مضبوطی، آخری پیغام ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رکھنا، اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامے رہنا، علماء کی محبت کرتے رہنا، علماء سے عزت کرتے رہنا اور اپنی مسجدوں کی اماموں کی خدمت کرتے رہنا. یہی کام آئیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے.